دوستو، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سائنس اسٹڈیز کے اس پروگرام میں ایک مشہور فلاسفر کارل پاپر پر گفتگو کی تھی اور اس کی تھیوری آف فالسیفائبلٹی کا ایک ہلکا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم ایک دوسری شخصیت ٹی ایس کون کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو سائنس اسٹڈی کے مضمون کے میں گویا کہ ایک سب سے بڑا آتھر مانا جاتا ہے، ایک اپنے فیلڈ کا بہت بڑا آدمی ہے۔ تو کون کا بیک گراؤنڈ بنیادی طور پر تھیوریٹیکل فزکس تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنا آپ کو سوئچ اوور کیا اور ہسٹری آف سائنس کی طرف چلا گیا۔ اصل میں اس کی جو مشہور ترین کتاب ہے دی اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشن، وہ اس گویا کہ اس فیلڈ میں ایک فیصلہ کن کتاب کی حیثیت سے مانی جاتی ہے، اس کا مقام رکھتی ہے۔ اور اس کتاب نے بڑی ہی پاپولر قسم کی اصطلاحوں اور ٹرمز کو متعارف کرایا ہے، جیسے پیراڈائم، نارمل سائنس، ریولوشنری سائنس۔ اس میں خاص طور سے پیراڈائم کا جو اصطلاح ہے وہ صرف سائنس ہی میں نہیں بلکہ اب سوشل سائنسز میں، مذہبیات میں، ایون لٹریچر کے اندر بھی اب مستعمل ہونے لگی ہے۔ اصل میں کون جاننا ہی چاہتا تھا کہ سائنس آخر کس طرح کرتی ہے، اور اپنے مطالعے کے نتیجے میں تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سرچ آف ٹروتھ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اصل میں سائنس تو ایک خاص ورلڈ ویو کے تحت پیدا ہو جانے والے بعض پزلز کو سولو کرنے کا، انہیں حل کرنے کا کام کرتی ہے۔ ان پزلز کو حل کرنے کے دوران بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر مکمل طور پر سائنسداں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، اور ان پر گویا کہ ان پر کوئی شک نہیں ہوتا، ان کو بالکل صحیح تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کے عقیدے ہوتے ہیں، ایک قسم کے ڈوگماز ہوتے ہیں جن پر ایک سائنسداں یقین رکھتا ہے، اور کون نے ان کو پیراڈائم کا نام دیا ہے۔ پیراڈائم وہ اصل میں تسلیم شدہ مثالیں ہیں جو سائنس کی پروگرس کے دوران سائنس کے کانسیپٹس، اس کے لاز، اس کے قوانین اور اس کو اپلائی کرنے کے دوران، اور بعض اوقات ایسا بھی کہ سائنس کی پروگرس کے دوران جن مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پیراڈائم کے پس منظر میں، پیراڈائم کی بنیاد پر ان چیزوں کو بنا لیا جاتا ہے، یعنی قوانین بنتے ہیں، اصول و ضابطے بنتے ہیں، اور وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، اپلائی ہوتی ہے، اور ایون مشینری بھی اسی پیراڈائم کے پس منظر میں تیار ہوتی ہے۔ اور یہ کچھ ایسے نمونے ہوتے ہیں انفیکٹ جن کی بنیاد پر یا جن کے ذریعے ایک بہت ہی کوہرنٹ قسم کی سائنس ڈیولپ ہوتی رہتی ہے اور وہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ ایسٹرونومی کے کیس میں دیکھیں، ٹولمی سے لے کر کوپرنیکس تک یہ تقریباً 2000 سال کا عرصہ ہے۔ اس میں ٹولمی نے جو پوسٹولیٹس دیے تھے وہ انہوں نے ایک پیراڈائم کا کام کیا، اور اسی کے تحت تقریباً 2000 سال تک جتنے بھی کام ہوئے ایسٹرونومی کے اندر، انہی کو بنیاد بنا کر کام ہوتا رہا ٹل ٹائم آف کوپرنیکس کیم، اور کوپرنیکس نے پیراڈائم کو چینج کر دیا، تبدیلی آ گئی۔ اس طرح سے یہ پروگرس ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تبدیلی، میں اس وقت گفتگو نہیں کروں گا کہ تبدیلی کیا آئی، لیکن اس طرح سے ڈائنامکس کے میدان میں ارسطاٹل سے لے کر نیوٹن تک ایک ہی طرح کا کام ہوتا رہا، ایک ہی پوسٹولیٹس کے تحت کام ہوتا رہا ٹل ٹائم کیم آف نیوٹن، اور نیوٹن نے کچھ نئے پوسٹولیٹس دیے، یعنی جو پیراڈائم پہلے سے چل رہا تھا اس پر کام ہوتا رہا، اور نیوٹن نے ایک نیا پیراڈائم دے دیا۔ اسی طرح سے آپٹکس کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کارپسکولر تھیوری کام کرتی رہی، پھر ایک مرحلہ آیا کہ ویو آپٹکس شروع ہوئی، تو اس دوران جو کچھ ہوتا رہا وہ اس پیراڈائم کے تحت ہوتا رہا جو کہ کارپسکلز پر مشتمل تھا۔ تو گویا اس طرح سے یہ سائنس کی پروگرس ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سائنس کی سرگرمی جو ہے وہ بعض تسلیم شدہ پیراڈائم کے پس منظر میں جاری رہتی ہے، اور
اس کو ہم نارمل سائنس کہتے ہیں. اس کو جب ایک خاص پیراڈائم کے تحت سائنس پروگریس کرتی رہتی ہے تو اس کو ہم نارمل سائنس کہتے ہیں. اس کو کون نے نارمل سائنس کہا ہے. عموماً ٹیکسٹ بکس کے اندر جو سائنس ہم کو پڑھائی جاتی ہے وہ نارمل سائنس ہوتی ہے، اور اس کو گویا کہ اس کو نارمل سائنس سے کون نے اس کو نارمل سائنس کا نام دیا ہے. اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نارمل سائنس کی جو مستحکم روایت ہے وہ آگے بڑھتے رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت کوئی کرائسس آ جاتا ہے، اور یہ کرائسس ہر ممکن طریقے پر حل نہیں ہو پاتا جب تک کہ ہم اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے کوئی ریولیوشنری اقدام نہ کریں، یعنی بیسک پوسٹولیٹس کو تبدیل نہ ہو جائے. اس طرح جو پروگریس ہوتی ہے سائنس میں، اس کو ریولیوشنری سائنس کہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تک جو پیراڈائم چلا آ رہا تھا اور جس کے تحت سائنس پروگریس کر رہی تھی، اب وہ ایک ریولیوشن کے تحت وہ پیراڈائم بدل گیا، اور اس پرانے پیراڈائم نے اس نئے پیراڈائم کے لیے جگہ گویا کہ خالی کر دی. تو اس طرح سے ایک پرانا پیراڈائم بدل جاتا ہے اور نیا پیراڈائم کام کرنے لگتا ہے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو نیا پیراڈائم تھا اس میں بھی پروگریس ہوتی رہتی ہے. اس کے تحت بھی جو سائنس ہوتی ہے وہ ایک آرتھوڈاکس قسم کی سائنس ہوتی رہتی ہے، یعنی وہ بھی نارمل سائنس ہوتی رہتی ہے. پھر ایک مرحلہ آتا ہے، پھر کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو پیراڈائم ہے یہ پھر بدل جاتا ہے، اور یہ ایک نئے پیراڈائم کو جگہ دیتا ہے، اور یہ جو نیا پیراڈائم پہلے تھا وہ بدل کر پرانا پیراڈائم کا آنے لگتا ہے. اس طرح سے یہ پیراڈائم بدلتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ریولیوشنری سائنس اور نارمل سائنس کو گویا کہ یہ پروگریس جاری رہتی ہے. تو گویا سائنس میں تبدیلیاں اس طرح سے آتی ہیں: پیراڈائم، ریولیوشن، اس کے بعد پھر نارمل سائنس کنورٹنگ انٹو کرائسس، اور پھر ایک پیراڈائم نیا، اور پھر وہ جگہ دیتا ہے نئے پیراڈائم کو. اس طرح سے یہ پروگریس ہوتی ہے. تو گویا مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ یہ جو نارمل سائنس ہے، یہ جو پیراڈائم ہے، بنیادی طور پر ایک ڈوگما کی حیثیت سے کام کرتا ہے. یہ ایک قسم کے عقیدے کی حیثیت سے کام کرتا ہے، اور اس عقیدے کے تحت ہی سائنس گویا کہ گرو کرتی ہے. تو اب یہ کہا جائے کہ سائنس کا یہ جو نظریہ تھا، یعنی اس میں بہت سے پیراڈائم کو ڈوگما قرار دینے کا اور عقیدہ قرار دینے کا، اس نے سائنس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا تھا کہ وہ جو امیج تھی سائنسداں کی کہ وہ ایک حق کا متلاشی اور بڑا ہی وسیع النظر، وسیع القلب، اور ہمیشہ کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرنے والا، وہ جو امیج تھی سائنسداں کی، وہ بڑی متاثر جو ہو گئی، وہ خاصی متاثر ہوئی تھی. اور اب یہ امیج یہ بنی تھی کہ یہ سائنسداں تو بیسیکلی ایک ایسے مذہبی رہنما، مذہبی اسکالر کی طرح سے ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے فیلڈ کو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. اپنے فیلڈ پر جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو امیج کا چینج ہونا ہے کہ ایک طرف تو وہ حق کا بہت بڑا متلاشی ہے، دوسری طرف اس کا کام اب یہ ہو گیا کہ وہ اپنے فیلڈ کو صرف ڈیفینڈ کرنا اس کا کام ہے. تو یہ بڑی زبردست قسم کی تبدیلی تھی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سائنسدانوں کی بہت بڑی، بلکہ سائنس کے فلاسفرز کی بہت بڑی تعداد کون کی مخالف ہو گئی. اور اس میں سب سے آگے جو مخالفین میں تھے وہ خود کارل پاپر تھے. تو کارل پاپر نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایک بین الاقوامی ایک کانفرنس منعقد کی 1965 میں. اس کانفرنس کو آپ یہ سمجھیے کہ جن لوگوں نے اسپانسر کیا وہ بڑے مقتدر ادارے تھے سائنس کے، مثلاً برٹش سوسائٹی آف فلاسفی آف سائنس، لنڈن اسکول آف اکنامکس، اور انٹرنیشنل یونین آف ہسٹری اینڈ فلاسفی آف سائنس. یہ اتنے بڑے بڑے عظیم ادارے، انہوں نے اس ڈیبیٹ کو، اس کانفرنس کو اسپانسر کیا، جو کہ بنیادی طور پر کارل پاپر نے بنائی تھی. لیکن تمام جو فلاسفر تھے سائنس کے، وہ اس کے تحت آگے تھے، اور انہوں نے جوائنٹلی یہ ایفرٹ کیا تھا کہ کون کے ان پوسٹولیٹس کی، کون کے اس نقطہ نظر کی مخالفت کی جائے. یہ کانفرنس ہو گئی، اور اس کے بعد 1970 میں اس کے جو پروسیڈنگ تھی وہ شائع ہوئی،
اور وہ پروسیڈنگ کا نام تھا، اس کا نام تھا کرٹیسزم اینڈ گروتھ آف نالج. یہ اس پروسیڈنگ کا نام تھا. اس پروسیڈنگ کے اندر وہ جو تمام کرٹیسزم کیا گیا تھا کون کے اوپر، ان کا جواب بھی کون نے دیا تھا، وہ تمام اس میں شامل تھی. اس کے آنے کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ کون رین سپریم، کون واز ڈکلیئرڈ سپریم، اور باقی تمام جو اس پر جو آبجیکشن تھے وہ آؤٹ ڈیٹڈ مانے گئے. اور اس کے بعد یہ جو کتاب تھی اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشن، کون کی کتاب، یہ سائنس کی فلسفے کے میدان میں ٹاپ موسٹ کلاس کا یہ کتاب تسلیم کر لی گئی، اور باقی جتنے تمام نظریات تھے ان کی اہمیت شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سائنس کی پروگریس، اس کی ترقی کے بارے میں جو نظریات اس وقت آپریٹو ہیں، جن نظریات کو تسلیم کیا جاتا ہے وہ ٹی ایس کون کے ہی نظریات ہیں، یعنی پیراڈائم، پھر نارمل سائنس اور پھر ریولوشنری سائنس، یہ نظریات ہیں. تو آج اس گفتگو کے نتیجے میں ہم ان شخصیات کا جو کارل پاپر سے شروع کی اور ٹی ایس کون تک ہم پہنچے، اس کا یہ خاتمہ ہوتا ہے. پھر ہم اور چیزوں پر گفتگو کریں گے آئندہ. اور اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. اللہ ہمارا آپ کا نگہبان.